تھا اور اس میں ہم نے ان کو اپریہینڈ کیا تھا سکسیسفلی اور ان کو ایمونیشن کیش سے بھی پکڑا تھا. وہ بھی ڈی جی خان کو ایز اے کنڈویٹ یوز کر رہے تھے اور وزیرستان سے ڈاؤن ساؤتھ ٹریول کر کے ڈی جی خان سے مختلف جگہوں پہ جا کے اپنا اسلحہ ایمونیشن لے کے تو وہ اپنے وہ ازائن کرنا چاہ رہے تھے. لیکن ڈی جی خان کیونکہ ایک بارڈرنگ ڈسٹرکٹ ہے جو کہ وزیرستان اور ڈسٹرکٹ ٹانگ سے اس کی بہت زیادہ اپروکسیمٹی ہے اور اسی طرح ایف آر ریجن جو ٹرائبل ایریا ہے ڈیرہ اسماعیل خان کا اس سے بالکل ملحقہ ہے, تو اس وجہ سے یہ ایز اے کنڈویٹ یا چینل یوز ہوتا ہے جس کو ہم نے سکسیسفلی 1 یا 2 دفعہ بھی انٹرسیپشن کیے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو صدر پنجاب میں اس وقت ملیٹنسی نظر آتی ہے یا جو اس کو پنجابی طالبانائزیشن وغیرہ کہا جا سکتا ہے, کیا یہ واقعی ایک بہت ہی گروئنگ بڑا سیریس تھریٹ ہے یا یہ کہ ماشاءاللہ یہ جو حالیہ کارروائی ہوئی اس تھریٹ کو کنٹین کر لیا گیا ہے؟ کرمل صاحب آئی بلیو کہ ڈفرینٹ جگہوں پہ جیسے سیکیورٹی الرٹ ہے اور پولیس بھی ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں جیسا آپ کی نظر سے گزر رہے ہیں جو آپریشن ہو رہے ہیں سکسیسفل جی, تو اس سے یہ مینس جو ہے وہ کنٹرول ہو گیا ہے انشاءاللہ. اور اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ پنجاب کی حد تک اور صدرن پنجاب میں خاص طور پہ گو کہ اس وقت ٹرائبل ایریاز میں بھی طالبان انتشار کا شکار ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کے ریمننٹس جو ان کے ٹینٹیکلز یہاں جنوبی پنجاب میں ہیں یہ بھی شیٹر ہو گئے ہیں جی, موسٹلی آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں اور دے آر آن دا رن ناؤ. یہ جو خانے وال میں واقعہ ہوا تھا ماسٹر ریاض کا جس میں کہ ایک بہت بڑا ایکسپلوژن ہوا تھا اور اس کے بعد انویسٹیگیشن مزید آگے بڑھی تھی, اس کے بعد اور جو ڈیرہ غازی خان میں جو واقعات ہوئے ہیں اب ہمیں ایگزیکٹلی پتا ہے کہ یہ جو نیٹ ورک ہے یہ کتنا بڑا ہے اور یہ کہاں کہاں پر ہے؟ جی کرمن صاحب اس میں کافی امپورٹنٹ ایویڈنس ملے تھے, ڈسکلوجرز ہوئے تھے اور کافی لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے اور ایک فلر پکچر ملی تھی کہ کتنے ملیٹنٹس جو ہیں وہ ان ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہیں اور کس کس جگہ کے ہیں. وہ پنجاب کے مختلف اضلاع کے ملیٹنٹس تھے جی جو ان ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے اور ایگزیکٹلی ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد اب میرا خیال ہے کہ وی آر مور سیکیور, وی نو دیم اینڈ وی آر آفٹر دیم اینڈ دے آر رننگ ناؤ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محمد رضوان, اچھی خبر دے رہے تھے. پنجاب میں خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں جو وہاں کے مقامی طالبان ہیں شدت پسند دہشت گرد ہیں ان کے بارے میں بڑی کامیابیاں بھی حاصل ہوئی ہیں اور گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں اور آج ڈیرہ غازی خان میں ایک بڑی گرفتاری ہوئی ہے, بڑا کیس پکڑا گیا ہے. 11 غیر ملکی جس میں 7 ٹرکش 3 سویڈش اور 1 رشین باشندہ شامل ہے ملیٹنٹ مٹیریل کے ساتھ اور شدت پسند مٹیریل کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خالق ڈاکٹر اے کیو خان کو آج لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ انہیں کوئی حفاظتی پروٹوکول نہ دیا جائے, سیکیورٹی نہ دی جائے, انہیں ایک آزاد شخص کی حیثیت سے زندگی گزارنے دی جائے. ڈاکٹر اے کیو خان آپ یہ فیصلے کے بعد خوش بھی ہیں اور ان کا گلہ بھی ہے, ناراض بھی ہیں. یہ سب کچھ بات کریں گے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خالق ڈاکٹر اے کیو خان آج ایک بار پھر خبروں کا موضوع بنے اور آج اس کی وجہ بنی لاہور ہائی کورٹ میں ان کی یہ اپیل جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پروٹوکول کے نام پر انہیں دراصل حراست میں رکھا ہوا ہے اور ان کی نقل و حرکت پر پابندی ہے. انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب سے چند ماہ قبل ان کو مکمل طور پہ آزاد شخص کی حیثیت سے زندگی گزارنے کی اجازت دی تھی لیکن اس کے باوجود حکومت نے ان پر پابندیاں رکھی ہیں اور اس کو پروٹوکول کا نام دیا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے آج اس تمام پروٹوکول کو ہٹانے کے لیے ایک عارضی حکم جاری کیا اور اس سلسلے میں وفاقی حکومت کو نوٹس بھی جاری کر دیا. لاہور ہائی کورٹ کی ایک بینچ نے کہا کہ ڈاکٹر اے کیو خان کو مکمل طور پر 100% آزادی ہونی چاہیے اور پروٹوکول کے نام پر ان کے اطراف میں جو سیکیورٹی رکھی گئی ہے اسے فوری طور پہ ہٹا لیا جائے. اس عارضی حکم کی امپورٹنس اور اس کی وجہ پر ہم بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر اے کیو خان کے وکیل بیرسٹر علی ظفر جو ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. آپ بتائیے گا کہ ڈاکٹر اے کیو خان کو شکایت کیا تھی اور کیا لاہور ہائی کورٹ کے اس حکم کے بعد سے ان کی شکایت رفع ہو گئی؟ جی السلام علیکم کامران صاحب. آپ کو یاد ہوگا کہ فیبروری 2009 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈاکٹر خان صاحب کو ایک ڈیکلریشن دی تھی کہ ہی از اے فری سٹیزن اور جتنی فنڈامنٹل رائٹس ہیں ایک فری سٹیزن کو اویلیبل پاکستان میں وہ ساری کی ساری ان کو بھی اویلیبل ہیں. اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک پروپوزل دیا تھا اور ایک ریکویسٹ کی تھی کہ بیکاز
AQ خان صاحب بڑے امپورٹنٹ VVIP ہیں اور ان کی سینسٹیو پوسٹ تھی، اس لیے ان کو سیکیورٹی دینا چاہتی ہے گورنمنٹ. تو ڈاکٹر خان صاحب نے اس وقت ان دا انٹرسٹ آف سیکیورٹی گورنمنٹ کی یہ ریکویسٹ کو ہم نے مانا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ ہم ایک پروٹوکال اگری کر لیتے ہیں جس کے تحت ہم فار ایگزامپل اگر خان صاحب نے کہیں باہر جانا ہو تو وہ سیکورٹی ایجنسی کو پہلے سے وارن کر دیں تاکہ سیکورٹی ارینجمنٹس کی جا سکیں. وہ اس حد تک پروٹوکال تھا جو ایک نارمل VVIP پروٹوکال سیکورٹی کے لیے ہوتا ہے. لیکن جس طرح آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ انفارچونیٹلی اس پروٹوکال کو مس یوز کیا جا رہا تھا اور بہت فریکوینٹ ہو رہا تھا اس کا مس یوز، جس کی وجہ سے جب ڈاکٹر صاحب کہیں باہر جانا بھی چاہیں تو اس پہ سیکیورٹی کے نام پہ ان کو روک دیا جاتا تھا. تو اس چیز کو ہم نے چیلنج کیا ہے، اس ایشو کو ہم نے چیلنج کیا ہے ہائی کورٹ میں دوبارہ، اور ہم نے بیسکلی یہ کہا ہے کہ جو اوریجنل جی آپ کی پلی تو ظاہر یہی ہے کہ وہ اوریجنل آرڈر اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں عمل کیا جائے. آج جو انٹرم آرڈر آیا ہے اس کے بعد کیا ڈاکٹر صاحب اس آرڈر کے بعد سے مکمل طور پہ فری ہیں اور یہ سیکیورٹی پروٹوکول ہٹا لیا گیا ہے؟ جی پروٹوکول تو obviously ہٹا لیا گیا ہے، بیکاز وہ ایک تو کورٹ نے کنٹیمپٹ نوٹسز دے دیے ہیں، جو انوالو تھے ان کو کنٹیمپٹ نوٹسز جاری کیے گئے ہیں کہ یہ آپ کورٹ نے یہ فائنڈنگ دی ہے کہ پرائما فیشا آن دا فیس آف اٹ یہ وائلیشن کی گئی ہے پہلے آرڈر کی، اور نمبر 2 دوبارہ سے ایک ری اسٹیٹمنٹ کر دی ہے، دوبارہ سے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے، ڈکلریشن دی ہے کہ ان دا مین ٹائم کوئی بھی کسی طریقے سے بھی ریسٹرین نہیں کیا جائے گا ڈاکٹر صاحب کی موومنٹ کو. بہت شکریہ. بیرسٹر علی ظفر ہمارے ساتھ ہے. ڈاکٹر AQ خان نے آج اس فیصلے کے بعد، اس انٹرم آرڈر کے بعد اخبار نویسوں سے بھی بات کی اور انہوں نے جیو نیوز سے خصوصی بات کرتے ہوئے اس پروٹوکول کے بارے میں بتایا جس پر ان کو شدید اعتراض تھا. انہوں نے کہا کہ دراصل انہیں حراست میں رکھا جا رہا تھا اور سیکیورٹی کے نام پر ان کو پریشان کیا جا رہا تھا. ڈاکٹر AQ خان کا کہنا تھا بہت ہی اچھا فیصلہ ہے، اور یہ جو پہلے پروٹوکول کے بہانے سے شرارت کی تھی، بدماشی کی تھی، اس میں ایک طرح کا پوری طرح کا قیدی تھا. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر میں یہاں سے بازار جانا چاہوں تو یہ کہیں کہ مجھے ہمیں 12 گھنٹے پہلے بتا. یہاں سے نکل کے تو 4 گاڑیاں ساتھ، اور اس کے ساتھ 15-20 آدمی ساتھ آگے پیچھے کھڑے ہوئے اور راستہ روکے ہوئے کہیں نہیں جانے دیتے. تو وہ میں چاہتا تھا ختم ہو، تو انشاءاللہ اب یہ ختم ہو جائے گا. ڈاکٹر AQ خان اس گفتگو کے دوران جذباتی بھی ہو گئے اور انہوں نے اپنے شدید غصے کا بھی اظہار کیا اور انہوں نے حکومتی اداروں کو اس کا نشانہ بناتے ہوئے کہا جو امید ہے کہ ان کی آنکھوں میں یہ شرم آنا چاہیے اور جو شوگر کا بال تھا وہ نکل جانا چاہیے کہ خود ہی یہاں سے باعزت چلے جائیں. اور میری جان چھوڑیں. یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے میرے جوتے سیدھے کرتے تھے، میرے گاڑی کے دروازہ کھولتے تھے اور ایڑیاں بجا بجا کے تھک جاتے تھے، اور پھر بعد میں انہوں نے میرے ساتھ یہ نمک حرامی اور احسان فراموشی کی. میرے کام سے انہیں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچا. یہی آج سر اٹھانے کے قابل ہوئے، ورنہ آپ نے 71 میں دیکھا تھا کس طرح جوتے اور لاتیں کھائی تھیں. تو انہوں نے جو اشراک کی، اس کا مجھے بہت دکھ ہے کہ جن لوگوں کے لیے میں نے کام کیا سب سے زیادہ بدماشی انہوں نے کی. اور وہ جو کہاوت ہے کہ مور لائل دین دا کنگ، مشرف نے جو کیا وہ تو تھا لیکن انہوں نے سے بڑھ کے کیا. یہ اس کے بڑے چہلے تھے. ڈاکٹر AQ خان کا غصہ آیا ہے اور ان کی گفتگو اور انداز گفتگو اور الفاظ گفتگو اس بات کی عکاسی کر رہی ہے. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے ملک میں حکومت تو فارغ ہوئی آٹے اور چینی کی مقرر کردی قیمت پنجاب اور سندھ میں، لیکن عوام مارے پھر رہے ہیں، بے پناہ پریشان ہیں. سرکاری قیمتوں پہ نہ چینی